يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي بأنك منطقي وبياني۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرم تعامل کے تیسرے باب حروف مشبہ بالفعل کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کأنہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا باب ہے حروف مشبہ بالفعل، سبق نمبر 4 ہے کأنہ تشبیہ کے لیے۔ تو دو ہم نے حرف اس سے پہلے پڑھ لی ہیں، انا اور انا، وہ آتے تھے مضمون جملہ کو پکا کرنے کے لیے، تحقیق کے لیے، ثابت کرنے کے لیے۔ تیسرا ہے کأنہ۔ کأنہ اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے گویا کہ، تو یہ آتا ہے تشبیہ دینے کے لیے، مشابہت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ مشابہت اس وقت ہوگی جب کہ خبر اس میں جامد ہو۔ اگر اس میں مشتق ہے تو پھر مشابہت کا ہونا یہ ضروری نہیں، بلکہ محض ظن کے لیے بھی یہ آتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال ہے کأن زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں زید کو شیر کے مشابہ قرار دینے کے لیے کأنہ کے لفظ کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ زید اتنا بہادر ہے، اتنا بہادر ہے، گویا کہ بہادری میں یہ مثل شیر کے ہو چکا ہے۔ تو یہ اس کے لیے کأنہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر یہی ذکر کیا گیا ہے کأنہ وہیہ للتشبیہ، اور کأنہ اور یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے جیسے کأن زیدن اسد۔ اب ہم اس کی یہاں پر ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ واو حرف عطف ہے، کأنہ اس کو آپ بنائیں، حروف مشبہ بالفعل ہے، یہ ہے تو مشبہ بالفعل، لیکن یہاں پر حروف مشبہ بالفعل کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پر تو یہ بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ کأنہ یہ اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو واو حرف عطف ہے، کأنہ یہ مبتدا ہوگا، اور اس میں ہیہ ضمیر آپ اس کی خبر نکال لیں محذوف، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہیہ ضمیر دوبارہ مبتدا، لام حرف جر تشبیہ مجرور، جار مجرور مل کر، چونکہ یہاں پر پیچھے اس کے کوئی فعل نہیں ہے، کوئی شبہ فعل نہیں ہے، لہذا ہم یہاں پر اس کا متعلق محذوف نکالیں گے۔ وہ آپ ثابتۃن بھی نکال سکتے ہیں، کائنۃن بھی نکال سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نکالیں کائنۃن کے متعلق ہوگا یہ کائنۃن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہیہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، اور جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر آپ اس کو سابقہ معطوف علیہ کے لیے معطوف بھی بنا سکتے ہیں، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں نحو مضاف ہے، کأنہ حروف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم ہے، اسد اس کی خبر ہے، حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مثالہ مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہ مختصر سا سبق تھا جس کے اندر ہم نے کأنہ کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے اور ہم نے اس کی ترکیب کی ہے۔